الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی گئیں. ابھی حالات حاضرہ کے حساب سے آج کے دور میں مسلمانوں کے ایمان کا امتحان، اس موضوع پر کچھ باتیں احادیث کے حوالے سے قرآن کی آیتوں سے مزین کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے پہلے آئیے اکتساب فیض اور احتسال برکت کے واسطے آقائے تو جہاں رسول ذیشاں صاحب قرآن علیہ التحیت والثنا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ارواحنا فدا یا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، مسلمان سب کچھ کھو سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کو نہیں کھو سکتا. مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرنا پسند کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے جان دینا بھی پسند کر لیتا ہے، کیونکہ ایمان سب سے اہم چیز ہے. ایمان نہیں ہے تو ایمان نہ ہونے کے بعد بالکل ایک مثال سمجھے، جس انداز میں انسان کے بدن سے اگر روح نکل جائے تو انسان کا جسم مردہ قرار پاتا ہے. اسی انداز میں اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے اندر سے ایمان نکل جائے، اسلام نکل جائے، کہنے کو تو وہ مسلمان ہوگا لیکن حقیقت میں ایمان سے اس کا واسطہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. جو آدمی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا ایمان چلا جائے، بلکہ ایمان بچانے کے لیے وہ آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب الایمان کے اندر آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو ایمان بہت اہم دولت ہے. ایمان کے لیے ہر دور میں آزمائش رہی، ایمان بچانے کی آزمائش ہر دور میں رہی. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے اس دم تک یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا. حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں. یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ حق بولتا ہے، اور حق بولنے والے کو دنیا مجنون کہتی ہے، حق بولنے والے کو دنیا سرفراہ کہتی ہے، حق بولنے والے کو دنیا جادوگر کہتی ہے، کاہن کہتی ہے. نوح علیہ السلام کا معاملہ یہی رہا. 950 سال آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن وہ قوم جس کے دل پر مہر تھی وہ قوم ایمان نہ لائی سوائے 80 افراد کے. نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بہت سارے پیغمبران اعظام آئے جو ان کے ماننے والے رہے. ہمیشہ ان کو امتحان دینا پڑا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی امتحان سے گزرنا پڑا.
کیا آپ نے نہ دیکھا حضرت زکریا کو شہید کر دیا گیا؟ کیا آپ نے نہ دیکھا حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا گیا؟ کیا آپ نے نہ سنا کہ حضرت ارمیہ کو شہید کر دیا گیا؟ کیا آپ نے نہ سنا حضرت شایع کو شہید کر دیا گیا؟ کیا آپ نے نہ سنا ایمان ہی کی وجہ سے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا؟ کیا آپ نے نہ سنا ایمان ہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنے کا پلان یہودیوں نے بنا لیا؟ مطلب ایمان کا امتحان ہر دور میں رہا، لیکن اللہ کا جس پر کرم رہا وہ ایمان کی حفاظت کرتا رہا۔ تو ایمان کا امتحان ہر دور میں رہا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پیارے غالب کون آئے گا؟ میرا رب فرماتا ہے، درود شریف پڑھے، قرآن کی آیت سناؤ، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ قرآن کی اس آیت کو سمجھے پیارے، اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری مدد اللہ کرے، سبحان اللہ، ہمارا معاون و مددگار کون؟ اللہ ہمارا معاون و مددگار ہے، وہ اللہ جسے جو حکومت بھی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ جس نے آسمان کو بغیر کھمبے بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا، وہ پروردگار عالم جس نے پانی کے اوپر زبردست معاملہ رکھا، کس کا؟ زمین کا۔ ذرا بھی جو ہے زمین میں لغزش اور ذرا بھی حرکت نہیں، بالکل جمی ہوئی زمین ہے، یہ اللہ قادر مطلق ہے۔ ہواؤں میں اگر پرندے ہوتے ہیں تو ان کو روکنے والا بھی ہوا میں اللہ تعالیٰ ہے، ہوا میں اگر طیارہ اڑ رہا ہے تو روکنے والا بھی اللہ ہے، وہ اللہ جو اتنا قادر ہے، وہ فرماتا ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، جب رب کی مدد ہوگی فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ رب کی مدد حاصل کرو پیارے، رب کی مدد ملے گی تو کوئی ہم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ 313 تھے لیکن زمانے پر حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کی مدد رب فرماتا تھا۔ بدر کے میدان میں آ گئے، فرشتے آ گئے مدد کرنے کے لیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر تھا سامنے آیا، میں نے خالی تلوار چلانے کی کوشش کی، میں نے کیا دیکھا، اس کی گردن اڑ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، اگر یہ گردن اڑی ہے تو اللہ کے مقدس فرشتوں نے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ تو مسلمانوں کی مدد اگر اللہ فرماتا ہے تو کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں اللہ کو راضی کرو، اللہ خوش ہے تو مسلمان غالب رہے گا۔ مسلمان ایسی قوم کا نام ہے جو ہر دور میں امتحان دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی قوم سے کہا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم کو آزمایا جائے گا، ڈر سے آزمایا جائے گا۔ لوگ تمہارے دل میں ڈر پیدا کرنا چاہیں گے، لیکن شعر میسور نے کہا لوگ پیدا کرنا چاہے کرتے رہیں، رب نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارے شیر کی زندگی گزارو، اس لیے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی، ایک لمحے کی زندگی یہ گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ہم ان مجاہد کے ماننے والے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے تمہیں آزماؤں گا خوف سے۔ لوگ خوف و دہشت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بولتے ہیں مسلمان۔ ارے مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور پیر اور زبان، اپنی حرکات سے دوسرے کو محفوظ رکھتا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو آقا علیہ السلام اللہ فرماتا ہے تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا، من الخوف والجوع، بھوک سے آزمایا جائے گا، کاروبار توڑنے کی کوشش ہوگی، تجارت خراب کرنے کا پلان ہوگا، پوری پلاننگ ہوگی کہ مسلمانوں کو بے روزگار کر دیا جائے، پورا پلان ہوگا کہ مدرسوں کو بند کر دیا جائے، پورا پلان ہوگا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ میرا رب فرماتا ہے تم کو آزمایا جائے گا، ڈر کے ذریعے سے بھی، بھوک کے ذریعے سے بھی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، یہ توڑنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا مال میں کمی آئے گی کہ مدرسوں میں سال مضبوطی نہیں مل پائے گی،
थोड़ी कमी आएगी। वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्तमरात, जानों की भी थोड़ी कमी होगी, मालों की भी थोड़ी कमी होगी। ऐसे मौके पर मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा रब फरमाता है तुम्हें आजमाया जाएगा, और जब तुम्हें आजमाया जाए घबराने की जरूरत नहीं, सब्र करना। जब बंदा सब्र करेगा, वबश्शिर साबिरीन, मेरा रब फरमाता है महबूब आप अपनी जबान से कह दो कि आपकी उम्मत सब्र कर रही है, लिहाजा अल्लाह ताला इसको खुशखबरी सुना रहा है। तो हमको डराने की कोशिश हो, धमकाने की कोशिश हो, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं। ये मुसलमानों का नजरिया होना चाहिए। रब फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, कोई गलबा पाने वाला नहीं। 1000 लश्कर लेके आए, हथियार बंद आए थे, वो 1000 का लश्कर था, हथियार बंद आए थे, खाने का इंतजाम यूं हो गया था। कुफारे मक्का ने यूं कर लिया कि हर मौके पर एक ऊंट ज़बह किया जाएगा, खाने के लिए दिया जाएगा, खाने का इंतजाम इधर हो रहा है, हथियार इधर है, अफराद की तादाद इधर है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जब सहाबा को लेकर निकल रहे हैं, सहाबा कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं, वो जानते महबूब खुदा राजी है, अल्लाह भी राजी है, और जिससे अल्लाह राजी होता है अल्लाह उससे खलबा अता फरमाता है। तो इसलिए अल्लाह को राजी करो मुसलमानों, रब राजी। मुसलमान खाने वाली कौम का नाम नहीं है, खाता भी है मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए खाता है, खाता भी है मुसलमान तो इबादत के लिए खाता है, आराम करता है तो इबादत के लिए आराम करता है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम पर तुम्हारे रब का भी हक है, तुम्हारे घर वालों का भी हक है, सबका हक है, और इस हक को सबसे ज्यादा किसी ने अदा किया है तो अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक, उस्मान गनी। अरे मौला अली ने तो सब कुछ मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान किया, अरे माल कुर्बान किया, जान कुर्बान किया, औलाद के भी मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर दिया। हम उस हुसैन आज़म के मानने वाले। तो मेरा रब फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, फला गालिब लकुम, तो तुम पर कोई गालिब आने वाला, जोर से बोले कोई गालिब आने वाला, चाहे जितने प्लान बन जाएं, चाहे जितनी मुनज़्ज़म साजिशें हो जाएं, लेकिन रब को तुमने राजी कर लिया, रब की मदद मिल गई तो गलबा तुम्हारा ही होगा। उसके बाद रब फरमाता है आगे के अल्फाज सुनो, वइन यख़्ज़ुलकुम, अगर रब तुमको बेयारो मददगार छोड़ दे, रब तुमको बेयारो मददगार छोड़ दे, रब तुम्हारी मदद ना करे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, तो रब के बाद कौन तुम्हारी मदद करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए मुसलमानों घबराओ मत, मेरा रब फरमाता है वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, रब फरमाता है अगर ईमान तुम्हारे पास है तो दुनिया पे भरोसा मत करो, भरोसा अल्लाह की जात पे करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करो। सहाबा एक टाइम खाना खा लिए, दूसरा रब इंतजाम करने वाला। अबू ज़र ग़िफ़ारी, बोले सुभान अल्लाह, अबू ज़र ग़िफ़ारी जब ईमान लाए तो इनके ईमान लाने का मामला भी बड़ा अजब है यार। हम लोग तो अपने आप को बोल भी नहीं पाते कि हम मोमिन, डरते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। हालात के हिसाब से बदलना ये कुफार का तेवर हो सकता है, और हालात को बदल देना ये मुस्तफ़वी अंदाज होता है, हालात को बदल देना ये मुस्तफ़वी अंदाज है। हालात के रो में बहने वाला वो मुस्तफ़ा का गुलाम नहीं होता, हालात को अपने निशाने कदम पे बहा देता है, उसे मुस्तफ़ा का गुलाम कहा जाता है। दरियाए नील में हर साल बलि दी जा रही है, हर साल जवान खातून की बलि दी जा रही है, हसीनो जमील खातून को डाला जा रहा है। जब मिस्र को फतह कर लिया गया, उमर इब्ने खत्ताब के पास आता है खत, और कहा गया यहाँ बलि दी जाती है तो ही पानी बहता है, तो ही पानी निकलता है, वरना पानी सूख जाएगा दरियाए नील का। हजरत उमर ने खत लिखा, और खत में क्या लिखा था जानते हैं? एक जुमला लिखा था, ये खत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की तरफ से दरियाए नील को, ऐ दरियाए नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर तू अपनी तरफ से बहता है तो जम जा, खत्म हो जा, खत्म कर दे पानी। जैसे इस खत को दरियाए नील में डाला गया, आते उमर का फरमान था, अल्लाह ताला के नाम से दरियाए नील पहले से भी ज्यादा शानदार पानी बहाने लगा। आज तक दरियाए नील सूखा नहीं है, वो दरियाए नील
جو سوکھنے کی دہلیز پہ پہنچ گیا اس کو بھی معلوم ہے کہ میں خدا کے نام سے بہتی ہوں، خدا کے نام سے میں بہ رہا ہوں۔ وہ دریا بول رہا ہے ارے مسلمان غور کر کہ مسلمان تیرا حال کیا ہے، تو ایمان لایا، تیرا کام تو اللہ کے لیے ہر کام کرنا، تیرا کام مصطفیٰ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر رب یارو مددگار چھوڑ دے، اللہ اللہ مولا مسلمانوں کو تو ہی مدد، مسلمانوں کی تو ہی مدد فرما مولا، مسلمانوں کے لیے نصر و حمایت کا انتظام فرما۔ اگر اللہ چھوڑ دے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ مسلمانوں تو اللہ کو پکڑو۔ رب فرما رہا ہے افراد کی طاقتیں مت دیکھو، اسلحے کی طاقت مت دیکھو، ہتھیار بند مت دیکھو، یہ دیکھو کہ خلاق کائنات اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا تم اکیلے سب پر بھاری نظر آؤ گے، تم اکیلے ہوگے سب پر بھاری نظر آؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرا غی نواز ہندوستان آیا، سبحان اللہ، چاروں طرف میرے خواجہ نے لہرایا وہاں اسلام کا پرچم، میرے خواجہ نے لہرایا وہاں توحید کا پرچم، جہاں چاروں طرف باطل خداؤں کا سمندر ہے۔ آ گئے غی نواز علیہ الرحمہ، خالی بیٹھ تو گئے تھے، بادشاہ وقت اٹھانے کا پلان بنا رہا تھا، لیکن اکیلے ہیں، ان کی مدد اللہ کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے کہ میرے غی نواز نے اپنے ہی قدم کو نہیں جمایا بلکہ اپنے مریدوں کو بھی ہندوستان میں جما دیا ہے، اپنے غلاموں کو بھی جما دیا۔ تو پیارے غور کرو، آیا جو بھی جے پال اسی کی غی نواز کی جوتیوں نے بتایا، ارے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس ولی کے قدموں میں رہنے والی جوتی وہ معمولی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی غیروں کو سبق سکھا دیا کرتی ہے۔ تو مسلمانوں ذرا سوچو، اللہ اگر مدد کرنے والا ہے تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پانے والا، تو اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یاد رکھے جو سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، جملہ یاد رکھے تاریخی جملہ، جو سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ سر خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں یوں اللہ فرماتا ہے، اسی لیے میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں رب اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے مفتی اعظم دعائیہ کلمات میں یوں کہتے ہیں، تو اگر چاہے ملے خاک میں سلطان زمان، تو اگر چاہے ملے خاک میں سلطان زمان، تیرا بندہ کوئی تو چاہے تو سلطان ہوگا، کو تیرا بندہ کوئی تو چاہے تو سلطان ہوگا۔ تو یہ خدا کا کرم ہے، جسے چاہے اسے بادشاہت عطا فرما دے۔ صحابہ کرام کو پریشان کیا جا رہا تھا، ان کے ایمان کا امتحان ہو رہا تھا، ان کے اوپر بھی ہجوم تشدد ہے کفار کی طرف سے، کبھی بلال پہ ہجومی تشدد ہو رہا ہے، کبھی ابو ذر غفاری پر ہجومی تشدد ہو رہا ہے، کبھی حضرت سمیہ پر ہجومی تشدد ہو رہا ہے، پورے لوگ مل کر کے حملہ کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جام محبت ایسا پیا کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشے اتار۔ صحابہ کرام ہمیشہ نعرہ حق بلند کرتے رہے، ہجومی تشدد ہوتا رہا، لیکن کرنے والے نیست و نابود ہو گئے، اور جن پر ہوتا رہا وہ لوگوں کے آقا اور سردار ہو گئے، لوگوں کے آقا اور سردار ہو گئے۔ تو پیارے حضرت ابو ذر غفاری جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جانتے ہیں دین اسلام میں آنے کے بعد مار کھانے کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، اور جہنم پہنچانے کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، جہنم پہنچانے کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلتی ہیں، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلتی ہیں، اور مار کھانے کا مزہ بھی بڑا پیارا ہے۔ ابو ذر غفاری سے پوچھو کلمہ پڑھ لیے، بخاری شریف کی حدیث پاک، آ گئے مکہ کے اندر، کہا ہے مکہ والوں سنو، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مصطفیٰ کا غلام ہو گیا۔ جیسے سنا مصطفیٰ کا غلام پکڑ لیا، ہجوم تشدد ہو رہا تھا، سب لوگ مل کر کے آتے ابو ذر غفاری کو مار رہے تھے۔ حضور کے چچا عباس جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ایمان کی بنیاد ان کے دل میں پڑ چکی تھی، حضور ایمان لانے سے پہلے ہی حضور کو چاہنے لگے تھے، اسلام کو چاہنے لگے تھے۔ حضور کے چچا عباس انہوں نے آ کر کے چھڑا دیا، ابو ذر غفاری چلے گئے، ہنستے ہوئے گئے، بولو سبحان اللہ، ہنستے ہوئے گئے۔ اسی لیے تو کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ،
روز فضو کرے خدا، اس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ایک دن مار کھا گئے، دوسرے دن پھر آئے گا، او مکہ والو سنو 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 سنو، میں کلمہ پڑھ کر کے مصطفیٰ کا غلام ہو گیا۔ پھر مارنا شروع کر دیا، پھر تشدد ہجومی ہو رہا ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری پہ ہجومی تشدد ہو رہا ہے، ان کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ کیا ماریں گے؟ موت و زندگی تو سب رب کی بارگاہ سے، سب رب کی طرف سے۔ مسلمان اپنا عقیدہ سوچ، تیرا عقیدہ کیا ہے مسلمان؟ سوچ تیرا ایمان کیا ہے؟ سوچ مسلمان تو کیسے ایمان لگتا ہے؟ سوچ مسلمان تیرے نظریات کیا ہے؟ تو مسلمان دنیا پہ حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا، اے مسلمان تو اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے پیدا کیا گیا، اے مسلمان تو رسول کی رسالت کو بتانے کے لیے پیدا کیا گیا، اے مسلمان تیری شان یہ کہ جب تجھے کوئی دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ مسلمان ذرا اپنے کو پہچان، اسی لیے تو کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ارے زور سے بولا یار، اپنے کو پہچانو، پہلے آپ ہو کیا، اپنے اسٹیٹس کو جانو۔ جس دن اپنے آپ کو پہچان لوگے نا، اس دن یہ دنیا کو بتاؤ گے ارے پیارے میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مر کے بھی زندہ رہتا، میں مر کے بھی زندہ رہتا، اور دنیا میں تو مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، اتنی گنہگار تھی آنکھیں، لیکن جب مرا تب تو مصطفیٰ کے جلوے سے مشرف ہو رہا، مصطفیٰ کی زیارت کر رہا۔ مسلمان پہچان اپنے آپ کو، تیرا اسٹیٹس کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، آقا علیہ السلام کعبہ کی سائے میں آرام فرما ہے، حضور محو آرام ہے، صحابہ کرام بے چینی کی حالت میں آئے، چاروں طرف ہجومی تشدد ہے، صحابہ کو مارا جا رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کے پیرے ثبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ثابت قدمی عطا فرمائی کہ ذرا بھی لغزش نہیں ہے، ذرا بھی زلزلے نہیں ہے، ذرا بھی ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہے، جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ یہ صحابہ کا نظریہ رہا۔ آگے کہا سرکار بہت پریشان کیا جا رہا ہے، بہت مارا جا رہا ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے، سنیں پیارے، سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ اور مسلمان تو آج قرآن بھی نہیں پڑھ پا رہا، کنز الایمان چھو نہیں پا رہا کہ ترجمہ قرآن ہی پڑھ لے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے مسلمان۔ اگر لگا ہے تو مسلمان صرف موبائل میں لگا ہے، اگر لگا ہے مسلمان تو چھٹیوں پہاڑوں پہ گزارنے میں لگا ہے، اگر لگا ہے مسلمان تو جمع پونجی کو فضول خرچ کرنے میں لگا ہے۔ مسلمان کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، قرآن کو کنز الایمان اٹھانے کی توفیق نہیں ہے۔ اگر پڑھتا مسلمان تو یہ بات سامنے ہوتی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 214، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یوں سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ یوں سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ابھی ان کی طرح تم پر کوئی مصیبت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، پہلوں پہ جو مصیبتیں آئی تھی وہ مصیبتیں تم پر نہیں آئی، اور تم یوں ہی سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، یوں جنت میں چلے جاؤ گے۔ پہلوں کا معاملہ یوں تھا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ارے مصیبتیں ان کے اوپر آتی تھی، لوہے کی کینچیاں بنا کر، لوہے کے کنگے بنا کر کے سر سے بال نوچ لیے جاتے، کینچیوں سے گوشت نوچا جاتا تھا۔ لیکن مسلمان ایسا تھا کہ ایمان پر جمع رہتا تھا، جان دینا گوارا ہے لیکن ایمان کی حفاظت یہ اہم ہے۔ نوچ لیا جاتا تھا، وَزُلْزِلُوا، اور مصیبتوں کے پہاڑ ایسے آئے کہ وہ قدم ڈگڈگانے لگے، ایسا معاملہ کہ نبی خود پکار اٹھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنی مصیبت ہے کہ بال بھی سر سے نوچ لیے جا رہے، ناخن نوچ لیے جا رہے، اتنا پریشان کیا جا رہا۔ رسول سجدے میں گر گئے، ایمان والے سجدے میں گر گئے، کہتے متی نصر اللہ،
اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اس امتحان میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی تو رب فرماتا ہے ان لوگوں سے ہم نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، ارے کیوں گھبراتے ہو؟ امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اللہ کی مدد جلد تم کو پہنچنے والی ہے۔ پہلے امتحان دیا تب جا کر رب نے مدد فرمائی۔ تو مسلمان کب امتحان دے گا؟ گھبراتا ہے مسلمان امتحان دینے سے۔ ارے امتحان تو آخرت کا امتحان ہے، دنیا میں دے لیں گے امتحان تو رب کامیاب فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو، رب مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب آنے والا۔ دنیا کو بول بیٹھو، دنیا میں خالی اس لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ کشتی اگر پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے تو پانی کے اوپر چلتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، لیکن اگر پانی کشتی پر غالب آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، مسلمان دنیا میں جیتا رہتا ہے، لیکن جس دن دنیا مسلمان پر غالب آ جائے گی مسلمان ختم ہو جائے گا، مسلمان فلاح ہو جائے گا۔ اس پر ایک حدیث بھی پیش کیے دیتا ہوں، درود شریف پڑھے تو حدیث سناؤ۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ اور یاد رکھو میں زبانی جمع خرچ کم ہے، حدیث اور قرآن کی آیتیں زیادہ رہتی ہیں، اور حدیث اور قرآن کی باتیں جو کرتا ہے وہی نائب مصطفیٰ ہوتا ہے، ورنہ ممبر پہ بیٹھ کر کے جھوٹ بولنا لوگوں سے سیکھا جاتا ہے۔ جی تو ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھے، دیوانہ وار صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4297، راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان ہیں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ اس حدیث کو سنیں اور اپنے حالات کو جانچنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی، ایک وقت آئے گا دوسری قومیں مسلمانوں کو کھانے کی کوشش کریں گی کہ جیسے کھانا کھانے والوں کو پیالے اور دسترخوان کی طرف بلایا جاتا ہے تو بھوکا آدمی بھاتی بھی نہیں دیکھتا، بھوکا آدمی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون سا کھانا ہے، بھوکا آدمی تو بس خالی کھانا جانتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں ایسے ہی دوسری قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ کھانا کھانے والے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، نمبر بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوسری قومیں ہم پر ٹوٹیں گی، یہود اور نصارہ حملہ کریں، کفار و مشرکین ہم پر حملہ کریں، ہم کو مارنے اور ختم کرنے کا پلان بنائیں، تو کیا اس وجہ سے ہوگا کہ ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، تھوڑی تعداد ہماری ہوگی، ہم ذرا سے ہوں گے اس لیے وہ لوگ ہم پر حملہ کر رہے ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ کی نظریں کیا کیا دیکھ رہی ہیں پیارے؟ آج کے حالات کو دیکھیں اور مصطفیٰ کی نظر کو دیکھیں، مصطفیٰ کی نظریں کہاں کہاں دیکھتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا اس وجہ سے ہوگا کہ ہم تھوڑے ہوں گے، لوگ ہم پر حملہ کر رہے ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے نہیں صحابہ سنو، بل انتم یومئذ لکثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ آقا فرماتے نہیں تم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم ہوگے اس طرح کہ جیسے بارش کا بلبلا، سیلاب کا بلبلا۔ یہ سیلاب میں جب بارش ہوتی ہے، پانی میں جب بارش کا قطرہ گرتا ہے تو بلبلا نکلتا ہے، جھاگ نکلتا ہے، لیکن زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا، فوراً وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تعداد تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ پاورفل نہیں ہوتا۔ تو مسلمان غور کر کہ تیرا حال آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک وہ دور ہوگا کہ لوگ تیرے اوپر ٹوٹ رہے ہوں گے، لوگ مارنے کا پلان بنا رہے ہوں گے، تعداد بھی تیری
تیری زیادہ ہوگی تو کم نہ ہوگا، لیکن تیرا حال، تیرا مقام بالکل بلبلے کی مانند ہوگا کہ تھوڑی دیر رہتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں روتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ غیروں کے دلوں سے تمہارے خوف کو نکال دیا جائے گا، تمہارے رعب کو نکال دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں غیروں کا خوف ڈال دیا جائے گا، غیروں کا خوف ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذاب ہم پر جو آ رہا ہے کہ غیروں کے دلوں سے ہمارا رعب نکال دیا جائے گا، ہمارا خوف نکال دیا جائے گا، ہماری دہشت نکال دی جائے گی، اور ہمارے دلوں میں ان کا خوف ڈال دیا جائے گا، کیوں ایسا ہوگا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَلْ وَهَنُ، صحابہ نے پوچھا یہ کمزوری مسلمان کی کیوں آ گئی؟ تو مسلمانوں غور کرو، پیارے آقا فرماتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت، مسلمانوں پہ یہ آفت اس لیے آئی ہے کہ مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا الدنیا جیفت وطلابها کلاب، ارے دنیا مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے، اور جانور کے جو پیچھے چلتا ہے آقا فرماتے وہ کتا ہے۔ اسی لیے میرا امام ہم کو دعائیہ کلمہ سکھاتا ہے، کہتا ہے بیر شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزوری آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے۔ دیکھو آدمی بھائی بھائی کو حق مار رہا ہے، انسان ایک دوسرے کو پریشان کر رہا ہے، بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے، بلا وجہ مقدمات میں گھسیٹا جا رہا ہے، عورتیں مہلا منڈل پہنچ رہی ہیں، طلاق کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مسلمان اتنا دنیا کا دلدادہ ہو گیا ہے کہ چہرے پہ استوا چلانے سے پہلے ذرا افسوس نہیں کرتا ہے۔ مسلمان اتنا دنیا کا دلدادہ ہو گیا کہ بال لگتا ہے تو ایک دم آقا نے جس کو ناپسند فرمایا، لباس ایسا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کو پسند نہیں ہوتا، چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کو پسند نہیں ہوتا۔ تو پیارو سنو، دنیا کی محبت مسلمانوں پہ کتنی غالب آ گئی۔ ارے وہ صحابہ تھے کہ مصطفیٰ کے نام پر آقا نے خالی اعلان کیا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ ابو بکر آئے پورا گھر کا مال لے کر کے آئے، عمر آئے آدھا مال لے کر کے آئے۔ مصطفیٰ نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا سرکار آدھا مال گھر کے لیے رکھ کے آیا، آداب کی بارگاہ میں لایا۔ کہا ابو بکر تم کیا لائے؟ کہا سرکار گھر میں جتنا تھا سب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا۔ یہ مسلمان کا حال، دنیا کی محبت اتنی غالب، وہ صحابہ سب قربان کر کے خوش رہتے تھے۔ ابھی قربانی کا معاملہ گیا، سائڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کو کہا جائے بولے وقت نہیں ملتا ہے۔ پھر وقت کس کے لیے ملتا ہے؟ ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے؟ وقت کس کے لیے ملتا ہے؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے؟ وقت کس کے لیے ملتا ہے؟ موبائل چلانے کے لیے؟ ارے وقت میرے مولا نے دیا ہے پیارے، آؤ رب کی بارگاہ میں سر تم جھکاؤ گے، رب تمہارے سر کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، رب تمہارے سر کو بلند کرے گا پیارے، اس لیے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ ابھی دیکھنا آج چھٹی کا دن ہے، پھر بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے والی قوم۔ بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، بات ہوتی کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر پوچھا جائے یہ بتاؤ حضور کے نام پہ کیا قربان ہے، تو میں ہنستا ہوں کبھی کبھی مسلمانوں کے جملوں پہ۔ کیا بولیں گے؟ حضور کے نام پہ ماں باپ قربان۔ ہاں بوڑھے ہو گئے کر دو قربان، جوان ہوتے کماتے رہتے تو کہاں کرتے۔ اپنے ارمان تو قربان نہیں کر پا رہا ہے، اپنے وقت کو قربان نہیں کر پا رہا ہے، اپنے وقت کو مال کو قربان نہیں کر پا رہا ہے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈال کے قربان نہیں کر پا رہا ہے، ماں باپ کو قربان کر رہا ہے۔ خالی پھینکنے کی باتیں بڑی بڑی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے زبانی جمع خرچ نہیں کیا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے نام پر اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہے۔ یہی ابو بکر ہے، ابو قحافہ، ان کے والد ایمان نہیں لائے۔ حضور کی شان میں دیکھو پیارے، بات جنت کا دروازہ یا جہنم کا دروازہ، جیسا سلوک ویسا دروازہ۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بلا شبہ ہے، لیکن جو بات گستاخ رسول تھا،
جو باپ گستاخی کر بیٹھا، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو قحافہ سے خالی ایک نازیبہ کلمہ نکلا، ابو بکر صدیق نے زوردار چاٹا مار دیا۔ کیا مارا؟ زوردار چاٹا۔ ہماری قوم ہوتی تو بولتی ہے باپ کو مار رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیوں مار رہا ہے۔ وہی ابو بکر ہے، جب ایمان نہیں لائے گستاخی کی تو ابو قحافہ کو چاٹا مار دیا، اور جب ابو قحافہ ایمان لائے تو ابو بکر انہی کو جنت کا دروازہ تصور کرتے۔ ایمان لانے کے بعد جب تک گستاخ نبی سے جو ہے بےگانہ، اس سے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دیں۔ 28ویں پارے کی آیت لوگ ان کی تفسیریں بتاتے ہی نہیں۔ لا تجد قوما یعدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ دشمن خدا دشمن مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے ہیں، اگرچہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہ مسلمان کا حال ہے، زبانی جمع خرچ ہے۔ تو حضور نے فرمایا دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت انسان کو کمزور بنائے گی، ساری قومیں ان کے اوپر حملہ کریں گی۔ تو دنیا کی محبت نے مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ ایک موبائل ہوتا ہے تو دوسرے کی تیاری چلتی رہتی ہے، ایک گاڑی اور دوسری گاڑی کی تیاری چلتی رہتی ہے، ایک کارخانہ ہوگا دوسرے کارخانے کی تیاری چل رہی ہے، ایک دکان ہے تو دوسری دکان کی تیاری چل رہی ہے۔ لیکن ذرا سوچ مسلمان، وہ اللہ ہی تجھے روزی دے رہا ہے، وہ اللہ ہی تعالیٰ روزی دے رہا ہے، کیا ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی تیاری ہے؟ کیا ایک بار قرآن پڑھنے کے بعد دوسرے قرآن پڑھنے کی تیاری ہے؟ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جب تک دنیا کی محبت ہوگی دوسری قومیں ہم پر حملہ کریں گے۔ دوسری وجہ آقا فرماتے وکراہیت الموت، موت کے نام سے مسلمان گھبرانے لگا ہے، موت کا نام سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے موت کا نام سن کر کے۔ لیکن پیارے سنو، آقا علیہ السلام کی محبت، حضور کی محبت جو ایمان رکھتا ہے اس کو کیا گھبرانے کی ضرورت؟ چنانچہ میرے مفتی اعظم، بولو سبحان اللہ، مسلمان موت کی محبت سے گھبراتا نہیں۔ مفتی اعظم کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں ظلمت قبر کا کیا خوف مجھے اے نوری، ظلمت زندہ آباد۔ کیا کہتے ہیں مفتی اعظم؟ ظلمت قبر کا کیا خوف مجھے اے نوری، سبحان اللہ، ظلمت قبر کا مجھے کیا خوف اے نوری، جب میرے قلب میں ایمان کا لمعہ ہوگا، جب میرے قلب میں ایمان کا لمعہ ہوگا۔ لمعہ چمک کو کہا جاتا ہے۔ جب میرے دل میں ایمان کی چمک ہوگی، اندھیری قبر کچھ نہیں کر پائے گی۔ ایمان سلامت لے جاؤ، اللہ تعالیٰ قبر میں روشنی پیدا فرمائے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو مسلمانوں۔ تو حضور نے فرمایا دوسری قومیں حملہ کریں گے، کیوں؟ کہ آپ بزدل ہوں گے۔ کیوں بزدل اور کمزور ہوں گے مسلمان؟ تو دو وجہ حضور نے بیان فرمائی، ایک دنیا کی محبت کے دلدادہ ہوں گے، دوسری وجہ کیا ہے؟ مرنے سے ڈریں گے۔ جب سر پہ کفن انسان باندھ لیتا ہے تو ساری قوم اسے تھرا جایا کرتی ہے، اور ہم لوگ مرتے نہیں ہیں۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اگر ہماری آقا کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جان بھی نکلتی ہے نا پیارے، تو ادھر ذرا سے ایک لمحے میں خالی محسوس ہوتا ہے کچھ ہو گیا، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ یہاں سے جاتا ہے جنت کی سیر کرتا۔ تو مسلمانوں ذرا سوچو کیا حال ہو گیا ہمارا۔ اب آؤ ذرا دیکھو یہ دنیا کی محبت، یہ موت سے نفرت نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ ایک موقع پر حضور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، بڑے اچھے انداز پر کہتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزو، ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزو، یوں سدا جینے کی صورت کیجیے، یوں سدا جینے کی صورت کیجیے، اور مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، میری لو تو انہی کے در جود سے لگی ہے۔ بس مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے آقا کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، درود شریف پڑھیں، آگے حدیث سنائی جائیں، صلی اللہ علیہ جھوم کر دیوانہ وار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھو ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ہم لوگ گھبرانے لگتے ہیں، بولے حالات کے حساب سے بدل جانے کا،
یہ حکومت تھی تو ان کے جو چمچے بنے تھے، یہ حکومت آئے تو ان کے چمچے بن گئے، اور چمچے بن کر کے شرک کفر پھر نہیں دکھائی دے رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے سب کر رہے ہیں۔ ارے ایمان وہ ہے کہ کوئی بھی آئے آتا رہے جاتا رہے، میں نے بتایا نا ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ارے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ حالات سے بدل جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا تو اسلام پہ جمے رہنا یہی طریقہ ہے، یہی شیوا ہے۔ تبلیغ بھی حالات کے حساب سے نہیں ہوں گے، تبلیغ مصطفیٰ کے طریقے سے ہوگی جی، کہ حالات کے حساب سے، حالات بولے پینٹ کوٹ والے ہیں تو پینٹ کوٹ پہن کر کے تبلیغ ہوگی، حالات کچھ اور بن جائے تو بولے ساڑی والی بھی وہ بھی پہن کر کے تبلیغ ہوگی، تمہارا دھرم ہوگا۔ ہمارا دھرم، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کی طریقے پہ عمل کرنا یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے، سب سے بڑی تبلیغ، سب سے بڑی دعوت یہی ہے۔ آؤ دیکھو ایمان کو کیسے آزمایا گیا۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے، حدیث نمبر 10432، جس کے راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا، کون سی رات؟ جس رات کو کوئی سمجھ نہیں پاتا، بے قدر کیا جانے اس کی قدر، با قدر سے پوچھو تو معلوم ہوگا۔ معراج کی رات آقا علیہ السلام کو رب نے بلایا، براق پہ سوار کر کے بلایا، ساری چیزوں کو دکھایا رب نے۔ تو معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرماتے جب واپس آنے لگے اتت علی رائحۃ طیبہ، حضور نے فرمایا ایک بڑی خوشبو، بڑی شاندار مجھے ملی، بڑی شاندار خوشبو مجھے ملی۔ فقلت یا جبرائیل، میں نے کہا جبرائیل ما ہذہ الرائحہ، یہ اتنی شاندار خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ حضور نے پوچھا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے حضور کو نہیں معلوم ہے، حضور تو جبرائیل کو گواہ بنا رہے ہیں۔ جبرائیل تمہاری زبان سے نکل جائے کہ جو ایمان پر امتحان دیتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، جبرائیل تم گواہ ہو جاؤ، تم ہی بتا دو، تم ہی بتا دو۔ مصطفیٰ پوچھتے ہو تو حکمت ہے اس میں، ارے بلفظ دیگر خدا کی سنت ہے پوچھنے میں، لیکن ہماری قوم پوچھتی بھی کس سے ہے؟ ایسے آدمی سے جس کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہماری قوم کا عجب حال ہے، کوئی مسئلہ ہے بولے طلاق کا مسئلہ ہے، پوچھنا ہے تو عوام سے پوچھتی ہے، ہوٹل پہ بیٹھ کے دارالفتہ چلتے ہیں، یہ دارالفتہ کا شان ہے، یہ مسلمانوں کا مقام ہے۔ ارے جو مسئلے معلوم ہے انہیں کی بات کرو، ورنہ تو یہ حدیث حضور نے صحیح فرمائی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ آقا فرماتے ایک وہ دور آئے گا کہ لوگ نادانوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، نادانوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، کچھ آتا جاتا نہیں ہوگا لیکن وہ پیشوا بن کر کے فتوا دے گا، فافتوا بغیر علم، معلوم کچھ نہیں ہوگا لیکن فتوا ٹھوک دے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا مولانا کر رہے تو اس پہ کیسا کیسا، اب وہ آدمی بتا رہا ہے بولے یہی صحیح بتا رہا، یہ حال ہو گیا۔ تو آقا فرماتے ہیں نادانی کی وجہ سے فتوا دے گا، خود تو گمراہ ہوا ہی ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالے گا۔ آج ایسے بھی ہے، آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اور ہے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے، عالم کا لبادہ اور ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا کہ یہ ایمان نیم حکیم خطرے جان نیم ملا، ارے زور سے بولو یار، ہاں خطرے ایمان۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کہا ہذہ رائحۃ ماشطۃ ابنۃ فرعون و اولادہا، یہ ایک خاتون تھی جو فرعون کی بیٹی جو تھی اس کی بیٹی کے بال کو سنوارتی تھی، کنگھا کرنے والی خاتون تھی، اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا پوچھا جبرائیل کیا معاملہ ہے پورا بتاؤ، اور حضور پوچھ رہے ہیں بہت سمجھ لینا کہ نہیں معلوم، ہاں وہ تو حضور اللہ کے ولیوں کا واقعہ جبرائیل سے کہہ رہے ہیں تم بولو، جبرائیل ولیوں کی شان تم بتاؤ، ولیوں کا مقام تم بتاؤ جبرائیل، اور ایمان کا امتحان دینے والوں کا مقام تم بتاؤ جبرائیل۔ تو جبرائیل کہتے سرکار اس کا معاملہ ایسا تھا، بینا ہیا تمشط ابنۃ فرعون ذات یوم اذ سقطت المدرا من یدیہا فقالت بسم اللہ۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والے چلے گئے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے چلے گئے، اب سمجھ سکتے ہیں کون بچے گا، یہ سوچتے ہیں کہ ہم سنبھلے رہیں گے، ارے فامہلہم رویدا، رب ڈیل دے رہا ہے،
ڈیل کا فائدہ مت اٹھاؤ، ورنہ یاد رکھو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فرعون کو جب رب نے پکڑا تو پانی میں ڈبا دیا، نمرود کو جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو مچھر سے مروا دیا۔ اندازہ لگاؤ رب کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ تو اللہ کی پکڑ جب آئے گی بڑی سخت آئے گی پیارے، اس لیے سوچ کر رکھنا۔ تو وہ کنگھی کر رہی تھی خاتون، فرعون کی بیٹی کی، کنگھی کرتے 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 اس کے ہاتھ سے ایک دن کنگھی گر گئی۔ کنگھی کا گرنا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ۔ زور سے بولو یار، فرعون کے دربار میں خدائی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ٹپ دینے والے، خبر دینے والے، دیکھو کیسے خبر دینا کس کا کام ہے۔ تم سمجھتے ہو مسلمانوں کی خبر دے کے تم بچ جاؤ گے؟ ارے تمہاری کمزوریاں نوٹ ہو رہی ہیں، تمہارے پیروں کے نیچے سے کب زمین کھینچ لگ جائے گی تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تم خبر دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم کو اٹھا کر سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ تم کس کی چکل خوری کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہو؟ ارے پیارے مسلمانوں کی غیبت کرنے والا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا، آقا فرماتے من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دیتا ہے آقا فرماتے وہ کسی اور کے طریقے پر ہوگا، ہمارے انداز پر وہ نہیں ہے۔ تم یہاں ٹپ دے دیتے ہو، اٹھا کے دن فون لگا دیے، یہ کر دیے وہ کر دیے۔ ارے اچھائی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ مسلمان کے خلاف کرو، یاد رکھو روزے محشر خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہاں پھر بولیں گے ہم لوگ تو سب مل ایک ایک۔ ارے حضور نے خود فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا ہاتھ کبھی پیر کے خلاف گواہی دیتا ہے؟ کیا پیر کبھی ہاتھ کے خلاف کھڑا ہوا؟ کیا زبان کبھی انسان کے خلاف کھڑی ہوئی؟ ارے جب نہیں کھڑی ہوئی تو تم مسلمانوں کے خلاف کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ یاد رکھو لکڑی کاٹنے کے لیے خالی لوہا نہیں چلتا، لکڑی بھی لگانی پڑتی ہے۔ تو جب تک لکڑی نہیں لگتی مسلمان، جب تک مسلمان ان کا ساتھ نہیں دے گا تب تک مسلمان کو پریشانی نہیں آئے گی۔ اور جس دن مسلمان مصطفیٰ کا غلام بن گیا اس دن مسلمان ہمیشہ کے لیے حکومت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے ہی گری کنگھی، جیسے ہی گری اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ جیسے ہی نکلا تو فرعون کی بیٹی کیا کہتے، رب ابھی اللہ میرا باپ میرا باپ میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ تو دیکھو لوگ ڈر جاتے ہیں ایسے موقع پر، لیکن ایمان کیسا ہے سبحان اللہ، جس کا جیسا ایمان ویسا اظہار، جس کا جیسا ایمان ویسا اظہار۔ الحمدللہ سنیوں کا جیسا اعلان ویسا اعلان اظہار، جیسا ایمان ہے ویسا اظہار ہے، دبتے چپتے نہیں ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور کبھی مفتی اعظم یوں فرماتے ہیں اس کو شیروں پہ شرف حاصل ہوا، اس کو شیروں پہ شرف حاصل ہوا، میرے حسن رضا علی رحمہ فرماتے ہیں اس کو شیروں پہ شرف حاصل ہوا، آپ کے در کا جو کتا ہو گیا، آپ کے در کا جو کتا ہو گیا۔ تو مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو راضی کرو۔ اس نے کہا نہیں تیرا باپ مراد نہیں ہے، ولیکن ربی ورب ابیک اللہ، میرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے اللہ۔ سب کے سامنے کہا تیرا بھی رب اللہ، میرا رب بھی اللہ، تیرے باپ کا رب بھی اللہ ہے۔ اب فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھا ہے، اب دیکھو ٹپ دینے جا رہی ہے، اخبرو بلال، بتا دوں اپنے ابا سے، ڈرا رہی ہے، دھمکا دے رہی ہے۔ ارے تم یہاں کے جا کے کورٹ میں جاؤ گے نا، جاؤ یہاں کے کورٹ میں تو کیا کیا معاملہ سب جانتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں کیا کرو گے؟ خدا کی بارگاہ عدالت میں کیا کرو گے؟ خدا کی بارگاہ ایسی بارگاہ کی وہ ہر ہائی کورٹ، ایسا کورٹ کہ آخری فیصلہ وہی ہونا، سارے معاملے وہی ہونا۔ وہاں تو ہمارے خلاف ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، وہاں تو ہمارے خلاف پاؤں کھڑے ہو جائیں گے، وہاں تو ہمارے خلاف ہمارے اعضاء گواہی دیں گے۔ وہاں کسی گواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہمارے اعضاء ہمارے خلاف بولیں گے کہ میں مسلمان کو کتنا پریشان کیا، میں مسلمانوں کو کتنا برباد کیا۔ سب گواہی دیں گے رب کی بارگاہ میں، سب بولیں گے وہاں پر، کہا میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ، تیرے باپ کا رب بھی کیا ہے؟ زور سے بولو سب کا رب کون ہے؟ سب کا رب کون؟
سب کا رب اللہ ہے. لوگ اڑا بناتے بولتے ہیں کہ یہ سنی لوگ حضور کو خدا مانتے ہیں. بے قدو سنو, میں مانتا ہوں اے عقل والو, میرا محمد خدا نہیں ہے, لیکن دل میں یہ نقش کر لو خدا سے وہ پھر جدا نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اب دیکھو پیارو, یہیں پہ سنو, کیا نہیں معلوم تفسیر کبیر کی روایت کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دی, کہ ابو بکر جاؤ اس میں لا الہ الا اللہ لکھا لاؤ. زور سے بولو یار, کیا لکھا لاؤ؟ ابو بکر لے کے گئے, کنا کرنے والے لکھنے والے سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو. لکھا دیا. حضور کی بارگاہ میں آئے, آقا علیہ السلام نے دیکھا تو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے خالی کلمہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ لکھنے کا کہا تھا, یہ تم نے کیا لکھا دیا؟ کہا سرکار مجھے گوارا نہیں کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کیا گیا ہے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے, یہ مجھے گوارا نہیں. تو کہا تو اپنا نام کیوں لکھا لا ہے؟ کہا یہ میں نے نہیں لکھایا, یہ میں نے نہیں لکھایا. بلبلے سدرا آ گئے, بلبلے سدرا آ گئے. آنے کے بعد عرض کرتے سرکار جب ابو بکر کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کیا جائے, تو رب کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے الگ کر دیا جائے. یہ نہیں معلوم ہے, یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان. معلوم نہیں کیسا ہو گیا مسلمان کا ایمان, کیسا ہو گیا مسلمان کا ایمان. تو کہا تمہارا رب بھی اللہ ہے, میرا رب بھی اللہ ہے, تیرے باپ کا رب بھی اللہ ہے, سب کا رب اللہ. کیا بتا دوں؟ کہا بتا دے, جو کرنا ہے کر لے, بتا دے. گئی اپنے باپ سے جا کر کے بتایا. تو اب فرعون وقت ولید ابن مصعب ابن ریان جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اس نے بلوایا اس خاتون کو جو کنگھی کرتی تھی, مزدور تھی, خادمہ تھی, بلایا. اور جب بلایا تو بلانے کے بعد فرعون پوچھتا یہ بتا یا فلانا و ان لکی ربا غیری, اے فلانا خاتون یہ بتا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ ارے یار مردوں کو اس عورت سے سیکھنا چاہیے, مردوں کو اس عورت سے سیکھنا چاہیے کہ جس نے ایمان کا اظہار پوری محفل اور پورے دربان میں کر دیا تھا. فرعون کا ایوان لگا ہوا ہے, سب کے سامنے خاتون کہتی ہاں نام ربی و ربک اللہ, ہاں میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے, وہ ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے. میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے, جسے اللہ کہا جاتا ہے وہ تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. کہا اچھا یہ بات ہے کہ جب تیرا رب ہے وہ, تو سن اب جب وہ تیرا رب ہے تو وہی اسی کا معاملہ رہے گا, لیکن جہاں میرا معاملہ اب میں تجھے آگ میں ڈال دوں گا. کیا ڈالیں گے آگ میں؟ یہ جہاں زیادہ کتنے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے آگ میں ڈالیں گے, اور خدا جو آگ میں ڈالے گا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا رہے گا. ارے اگر رب چاہ لے تو آگ میں تم ڈالو گے, رب کو گلزار بنا دے گا آگ کو. رب چاہے تو گلزار بنا دے آگ کو. کیا نہیں دیکھا تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی آگ؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تفسیر روح البیان کی وہ روایات کہ اگر مومن خالی ایمان والا پل صراط سے گزرے تو دوزخ رب کی بارگاہ میں کہے مولا اسے جلدی گزار دے, اس کے نور ایمان کی وجہ سے میری حرارت ختم ہو رہی ہے. ارے ایمان سلامت رہے گا تو آگ بھی بجھ سکتی ہے پیارے, لیکن ایمان بھی گیا, ایمان چلا گیا تو آگ بھی جلا سکتی ہے پیارے. اس لیے ایمان کو بچاؤ, اور ایجان ہے عشق مصطفیٰ, روزے فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے کیوں. تو پیارے کہا ٹھیک ہے, جب یہ معاملہ ہے تو ایک شاندار جانور بنایا گیا. اب جانور کا نام نہیں لوں گا, کون سا جانور ہے سمجھ سکتے ہو آپ, سمجھے گی نہیں؟ ہاں اماں بول سکتے ہو کسی کی. بنایا تانبے کا, بنانے کے بعد اس کو آگ میں ڈال دیا, ایک دم گرم ہو گئی. جب گرم ہو گئی تو اس عورت کے کئی بچے تھے, تو عورت نے آخری خواہش کے طور پہ کہا اے فرعون مجھے تجھ سے کچھ کام ہے, مجھے تجھ سے کچھ کام ہے, میں تجھ سے کچھ کام کہنا چاہتی ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہا احب ان تجمع عظامی و عظام ولدی فی ثوب واحد وتدفننا,
اے فرعون، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری ہڈیاں، میرے بچوں کی ہڈیاں ایک آگ میں جمع، ایک کپڑے میں جمع کر دینا، اور جمع کرنے کے بعد زمین میں دفن کر دینا، زمین پہ دفن کر دینا۔ یہی مسلمانوں کا کمال ہے، ہم تو جہاں رہتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں۔ ارے زور سے بولو یار، جہاں رہتے ہیں اتنی محبت ہے ہم کو، ہم اب جس شہر میں، جس وطن میں رہتے ہیں اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہیں پہ ہم دفن ہوتے ہیں۔ قیامت تک ہمارا جھنڈا گڑا رہے گا، ہم قیامت میں نکلیں گے تو اسی جگہ سے نکل کے جائیں گے، اسی جگہ سے نکل کے جائیں گے، اسی شہر، اسی ملک سے نکل کے جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ جہاں رہتے ہیں قیامت تک وہیں جمے رہتے ہیں، وہیں جمے رہتے ہیں، مسلمانوں کا یہ مقام ہے۔ تو یہ کہا کہ ہڈیاں جمع کر کر کے مجھے دفن کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے، ذالک لکی علینا حق من الحق، ٹھیک ہے تیرا حق میں پورا کر دوں گا۔ فرعون کہہ رہا ہے تیرا حق پورا کر دوں گا۔ حکم دیا، اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالا جانے لگا۔ سوچو ذرا، کوئی اولاد کا درد صاحب اولاد سے پوچھے؟ بچہ اگر بیمار ہو جاتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، بچہ اگر ذرا سا تکلیف میں، باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، بھائی پریشان، بہن پریشان، سارے رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس ماں سے پوچھو جس کے لخت جگر کو اس کے سامنے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے آگ میں، ایک ایک کر کے بچوں کو ڈالا جانے لگا۔ سارے بچوں کو ڈال دیا گیا۔ آخر میں ایک بچہ جو دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتا ہوا بچہ جب اس کو ڈالنے اور ماں کو ساتھ میں ڈالنے کی باری آئی تو ماں نے اپنے بچے کو دیکھا، ماں کی ممتا پکار اٹھی، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ لیکن وہ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، گہوارہ مادر میں تھا، لیکن بولنے کی قوت تو رب عطا فرماتا ہے، بولنے کی صلاحیت تو رب عطا فرماتا ہے۔ ارے یہ تو انسان کا بچہ ہے، ہم نے تو کتے کو بولتے ہوئے پڑھا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا کہا علامت ہمارے سامنے تو بہت چلاتا ہے، بتا دے گا ہم لوگ کہاں پر ہیں۔ کتے کو اللہ نے زبان گویائی دی، بولنے کی زبان دی، کہتا ہے میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، ان پر بھونکتا نہیں ہوں، ان پر بھونکتا نہیں ہوں، جہاں رہوں گا خاموش بیٹھا رہوں گا۔ اس کا انداز رب کو یہ پسند آیا کہ قرآن میں اس کے انداز کی تعریف رب کر رہا ہے۔ وَكَلْبُهُ بَاسِطٌ بِذِرَاعِهِ، رب فرماتا ہے ان کا کتا ہے، دنیا دار کتا نہیں ہے، یہ میرے ولیوں کا کتا ہے۔ جب بیٹھتا ہے تو ہاتھ پھیلا کر کے ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آج بھی بیٹھا ہوا، رب فرما رہا ہے قرآن کے اندر۔ تو جب چھوٹے بچے کی باری آئی اور ماں کو ایک ساتھ آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا تو ماں گھبرا گئی، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو بچہ کہتا ہے ماں گھبرانا مت، جس کی ترجمانی میرے مفتی اعظم نے شعر میں کی، ظلمت قبر کا کیا خوف مجھے اے نوری، ظلمت قبر کا مجھے کیا خوف اے نوری، جب میرے قلب میں ایمان کا لمحہ ہوگا۔ کہا ماں گھبرا مت، کود جا، رب کے نام پہ تو قربان ہوتی، رب تجھے زندگی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں سرکار اس کے بچوں کو ایسے آگ میں جلایا گیا، اس کو آگ میں جلایا گیا۔ آج جو آپ کو خوشبو مل رہی ہے اسی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو مل رہی ہے۔ تو مسلمانوں سوچو، جو ایمان بچا کر کے اگر دنیا میں مار دیا گیا، اگرچہ دنیا والوں نے اس کو ختم کر دیا، لیکن اس کی خوشبو وہ محسوس کر رہا ہے جو خود خوشبودار ہے، گزر جاتا ہے تو رب خوشبودار گلیوں کو بنا دیتا ہے، اس نبی کو محسوس ہو رہی۔ تو ایمان اتنا اہم ہوتا ہے پیارے، ایمان کی حفاظت، ایمان کی طرف توجہ دیں گے کہ نہیں؟ ہاں اگر ہے تو ایک بار بولو یا رسول اللہ۔ ایمان بچاؤ پیارے، ایمان تمہارا سلامت رہا، رب تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب رب کسی کی مدد کرتا ہے تو اس پر کوئی غالب نہیں آنے والا، غلبہ اسی کا ہوتا ہے، غلبہ اسی کا ہوتا ہے۔ اب ایک بس بات، مواد میرے پاس آج حدیثیں بہت تھی، انشاءاللہ دوسری قسط بھی رہے گی، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ دوسری قسط رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے؟ ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہوئی تو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مسلمانوں ایمانی حرارت کو پیدا کرو کہ جس کے اندر سے ایمانی حرارت اور گرمی ختم ہو جاتی ہے، اس انسان کا ایمان ختم ہونے کی دہلیز پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ایمانی حرارت کو پیدا کرو۔ بولنے کی طاقت بچے کو رب دے رہا ہے، اور ایک دو بچے نہیں، اللہ نے کئی بچوں کو بولنے کی طاقت دی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، اچھا وہ بچے نے کہا کیا
اپنی ماں سے کہا گھبرا مت ماں، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، ارے دنیا کا عذاب ہے، آخرت کے عذاب کے سامنے معمولی ہے، معمولی ہے۔ بچہ بتا رہا ہے، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے گھر کے رشتہ دار، ہمارے باپ، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہم کو کیا بتاتے ہیں، لیکن وہ بچہ ننھا ہے، لیکن ماں کو کہتا ہے ماں گھبرا مت، یہ معمولی سا عذاب ہے، آخرت کے عذاب کے سامنے رب کی بارگاہ میں تو سرخرو ہوگی، رب ان کو وہاں پر گرفت فرمائے گا، تو گھبرا مت۔ چار کئی بچے بولے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 4 بچے بچپن میں بولے۔ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، جب ان کی ماں پہ الزام لگا، ارے بچہ کہاں سے لے کے آ گئی، بچہ کہاں سے لے کے آ گئی، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، الزام لگا دیے، تو دودھ، عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، اپنی والدہ کے آغوش میں منہ اٹھایا، ہے میری والدہ کے اوپر الزام لگاتے ہو، سنو میں کون ہوں۔ فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَآتَانِيَ الْكِتَابِ، اس نے مجھے کتاب سے نوازا ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، ارے میں پیدا ہوا اللہ نے مجھے نبی بنا کر پیدا فرمایا۔ ارے سوچو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے، یہ پیدا ہوتے ہی نبی بن کر کے پیدا ہوئے، تو سوچو جب امتی کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا۔ رب حبلی کہتے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، یہ میرے نبی کی شان۔ تو پہلے وہ، 2 نمبر پہ جریج کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ اس کے اوپر لوگوں نے الزام لگا دیا تھا، ایک خاتون فاحشہ تھی، تو اس کا جو بچہ پیدا ہوا، جریج بڑے عبادت گزار تھے، متقی پرہیزگار تھے، جب الزام لگا تو جریج نے نماز پڑھی، رب کی بارگاہ میں دعا کی، وہ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا اس نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے، وہ بچہ بولا۔ تیسرا موقع جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو چھوٹے بچے نے گواہی دی، وہ شہیدہ شاہد من اہلہا، قرآن کہتا ہے کہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے، ان کے ماموں کے لڑکے نے جو چھوٹا تھا، اس نے گواہی دی، کپڑا دیکھو اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی طرف سے معاملہ ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بری ذمہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ چوتھا موقع وہ آیا کہ یہی فرعون کی بچی کو جو کنگھی کرتی تھی اس کا بچہ بولا بچپن میں، یہ 4 تو بول پڑے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا ایک اور وہ بچہ ہے جو پیدا ہوتا ہے تو پوری امت کی فکر لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک وہ بچہ ہے پیدا ہوتا ہے تو امت کی فکر لے کے پیدا ہو رہا ہے، سجدے میں آ رہا ہے، پیدا ہوتا ہی سجدہ کر رہا ہے، سجدے میں ساری دنیا کہتی سبحان ربی الاعلی، لیکن یہ ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے سجدے میں سر ہے لیکن زبان سے رب حبلی امتی۔ یہ بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب میرے امام کی بات آتی ہے تو میرا امام بڑے اچھے انداز میں اس بچے کے بارے میں کہتا ہے، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، ایمان سلامت ہے سب سلامت رہے گا، ایمان چلا گیا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب من قسمات بلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔